نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کا حکم دیا، اور عمل صالح کے بغیر ایمان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہاں نیک اعمال کا بھی حکم ہے۔ گویا کہ ایمان اور نیک عمل یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ نحل میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرتا ہے اور ان نیک اعمال کا فائدہ ہم اسے دنیا میں بھی پہنچاتے ہیں اور آخرت میں بھی پہنچتا ہے، کہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اچھی زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ہم اسے پاکیزہ اور بڑی اچھی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں ایمان کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی نیک عمل کا بھی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایمان کی 60 سے اوپر یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلے درجے والی شاخ، کم درجے والی، وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا، یہ بھی نیک عمل ہے اور اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں 360 جوڑ رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا عطیہ ہے، اور ہر انسان جو میں نے اسے یہ عطیہ دیا ہے وہ اس کا بدلہ بھی چکائے، اس کی قیمت بھی ادا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کے 2 نفل یہ گویا کہ انسان کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن کے شروع میں یہ صدقہ ادا کر دیتا ہے تو میں اس کا سارا دن بہترین گزار دیتا ہوں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر کا ساتھ نصیب نہیں کیا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دونوں بیویوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے عمل بھی اچھے نہیں تھے، اور ان کے اعمال کا اچھا نہ ہونا ان کے لیے بربادی کا سبب بن گیا۔ اور فرعون کی بیوی جو ایک ایسے شخص کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، لیکن وہ ایمان لے آئی، ایمان کے بعد اس کے اعمال جو ہے وہ اچھے ہوئے، تو ان اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں گھر عطا کیا۔ تو نیک اعمال کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ عمل کے بغیر جو ہے انسان کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ ایمان جو ہے اسی وقت کارآمد ہوگا جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہیں، اور عمل صالح کی وجہ سے انسان کے دنیا میں بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے بہت سی سختیوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اگر انسان دنیا میں سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔